لیکن کانسٹیٹیوشن کورٹ میں قاضی صاحب کو لانے کا کوئی یہ پروگرام نہیں ہے۔ ہونے کے بعد آپ کی رہائی ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے یہ 8 دن گزرے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس حال میں گزارے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک منٹ سر، سب سے پہلے تو پوری قوم کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھتا ہوں، یہ کس طرح پاکستان کا نظام انصاف ہے کہ ہمیں عین پارلیمنٹ کے گیٹ پہ کیمروں کے سامنے گزشتہ سوموار کو گرفتار کیا گیا، ایک ایسے جرم میں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ایک ایسی الزام میں جس کا ارتکاب گرفتاری کے وقت بھی نہیں ہوا تھا، اور ہماری گرفتاری کے کوئی 8-9 گھنٹوں کے بعد صبح سویرے انہوں نے یہ پرچہ درج کیا۔ پورے پارلیمان کو، پوری میڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک غلط لغو بے بنیاد FIR تھی، اور اس کو قانون میں ایبیوز آف دی پروسیس آف لا کہتے ہیں۔ جہاں سے ہم گرفتار ہوئے اور پھر جس انداز میں ہوئے، آپ نے پولیس کی وہ جو یہ تکمپیل کر رہے تھے اور جو بے توقیری کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ کس قانون کے تحت یہ اختیار ہیں ان کے پاس؟ نہ کوئی قانون، اور ساتھ میں سپریم کورٹ کی بہت عالیشان بلڈنگ ہے، اور پھر نزدیک میں ہائی کورٹ اسلام آباد کی، اور یہ کارروائی ڈال گئے۔ اب اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تو یہ گرفتاری 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں انڈو ہونی چاہیے تھی، لیکن آگے کا کرنا کیا ہوا؟ جو ہوا بہت ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں۔ تو گرفتاری جو ہیں انڈو ہونے کے بجائے اگلے دن جج صاحب نے 8 ایام کا فزیکل ریمانڈ دیا۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی، ظلم کی، یعنی جان بوجھ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کرنے کی آپ نے حلف اٹھائی ہوئی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو منصف کہیں گے؟ 8 دن کا ریمانڈ اور 2 لکیریں آرڈر، 1 گھنٹہ باز کیا میں نے، ایک دلیل، ایک آرگومنٹ ہمارا اس میں لکھا ہی نہیں۔ کیوں آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ یہ اختیار قانون نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کی جو ہے من میں آئے آپ وہی کریں۔ قانون نے یہ ثوابدید آپ کو دیا ہی جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ اس کو ہم نے چیلنج کیا، شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ڈویژن بینچ کا، کہ انہوں نے 2 ایام میں اس آرڈر کو کالعدم کیا۔ اس کے بعد پھر ریلیز جو ہے، اس کے لیے ضمانت کی درخواست، ضمانت کے بعد اس میں نوٹس، اور نوٹس کے بعد جج صاحب کی چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر چھٹی، اور پھر آج کا دن۔ تو یوں 8 دن کوئی اس نظام انصاف کا کوئی وکیل، کوئی اس کا ٹھیکیدار بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے 8 ایام کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا خام میں۔ اب یہ نظام ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا۔ اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی، اس کا تو اسلام میں، قرآن کریم میں اور ہمارے روایات میں، ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے۔ عربی کا مقول ہے الحر حر ومن یسع الضر۔ کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آنکھیں بند کر کے۔ تو لہذا جس ملک میں، جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا، نہ کیمرے کا ڈر، نہ میڈیا کا ڈر، نہ پاکستانیوں کا ڈر، نہ عدالتوں کا ڈر، تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا
اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ دوسری بات، 76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی۔ آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی، یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی۔ پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے، باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں، وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، جی ریمانڈیں بھی دینی ہے، ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے۔ ایسی نظام سے توبہ کرنا چاہیے اس 25 کروڑ عوام کو، اس کو لات مارنا چاہیے۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے، یہی داستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں، اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفتگو شنید بھی جاری ہے، کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے، آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر الیکشن کی فیئرنس کی وہ چاہتے ہیں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی، یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو، یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، وہ ورکنگ پیپرز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی تمام جو امینڈمنٹس ہیں ان کو لات مارتے ہیں، قطعاً غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے اچھی باتیں ہو، اور اگر جو بھی اچھی بات ہوگی ہماری ایک وکلا کی ٹیم بنے گی، ہم خان صاحب کے سامنے بھی لائیں گے، اور جو چیزیں یا ملٹری ٹریبیونل کی ہیں، یا ججز کی ایکسٹینشن کی بات ہے، یا ان کی عمر کی رعایت کی بات ہے، یا پھر فورسز کے چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہے، ان چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ صدر جو وزیر اعظم جو ایڈوائز صدر کو بھجوائے گا اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دیگر ممبران جو ہے وہ اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک نئے ممبران کی تعیناتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کن لوگوں کو سافٹ کارنر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم ترمیم جب پارلیمان دیکھتی ہے نا تو وہ سافٹ کارنر کے نقطہ نظر سے تو نہیں دیکھتی ہے نا، وہ تو یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کی اس شک کا تعلق ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز نہیں آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس حوالے سے یہ تجویز بھی آئی کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مابین، تو یہ میٹر جو ہیں بجائے اس کی کہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح اپنی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ وزرائے اعلیٰ لگائے، اس کا توڑ یہی ہے کہ پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ اختیار ایکسرسائز کرے، کیونکہ اب یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تجربے کے بعد جو ہے وہ ہر پارٹی بڑی پونگ کے قدم رکھے گی، کیونکہ کوئی پارٹی ایسا چیف الیکشن کمشنر افورڈ نہیں کر سکتی ہے جمہوریت کے لیے، فیئر الیکشن کے لیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وزیر اعظم کے کسی بھی ایڈوائز جو صدر کو وہ کرے گا وہ سپیریئر جوڈیشری میں چیلنج نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے، کیونکہ وزیر اعظم اگر یہ تجویز یا ایڈوائز کر دے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں یہ 3 دن کے لیے انصاف دینا بند کریں گے، یا یہ تجویز دیں کہ یہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یا یہ تجویز دیں کہ بھائی مرد کے بجائے خواتین جو ہیں کام پہ جائیں، تو بھائی بات یہ ہے کوئی چیز اگر عقل، منطق اور دانش کے مطابق وہ ایڈوائز کرے گا، لیکن جہاں پہ وہ اپنی اتھارٹی کا ابیوز کرے گا، ایکسیڈ کرے گا یا عوامی مفاد میں نہیں ہوگی، تو اس سے کوئی انحراف نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سپیریئر جوڈیشری اس کی جوڈیشل اسکروٹنی کرے۔ اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی مولانا کی وجہ سے ہے، آج اگر مولانا رجسٹ نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا کے کردار کو؟ دیکھیں، منسٹر مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مولانا کے نام ہوا،
اور کل اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہو جاتی جس انداز میں، کیونکہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کو مکمل علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل 54 یا 56 آرٹیکلز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، تو لہذا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں؟ اگر آرٹیکل 8 افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی بنیادی حقوق افیکٹ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 63 افیکٹ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے لوٹا کریسی کو جو ہے دوام دیا جا رہا ہے. اگر آرٹیکل 63A جو ہیں یا فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن کے آرٹیکل جو ہیں، اس کا مطلب ہے فیئر الیکشن پہ جو ہیں وہ سیل لگائی جا رہی ہیں. ہمیں آج یہ اسپیکر صاحب سے یہ بات ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ منسٹر لا ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم ایگزامن کرے گی، خان کو ریکمنڈیشن دیں گے، اور ریکمنڈیشن کے بعد جو ماننے والی باتیں ہوگی تو شاید ان پہ کنسنسس ہو، اور جو نہ ماننے والی باتیں ہوگی اس پہ پھر کنٹیسٹ ہوگا. آپ لوگوں نے دیکھا میری گاڑی، میرا اسلحہ، میرے 5 کلاشن کوفے اور پستول اور موبائلز اور گلاسز، کیش رقم، یہ پولیس نے کیمرے کے سامنے میری گاڑی پکڑی اور لے گئے. تو بعد میں انہوں نے مجھے تقریباً 95% چیزیں واپس کر دی. آج میں نے SHO سیکریٹریٹ کو کہا ہے کہ یہ 5% نہیں، رتی برابر بھی چیز میں نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے نہیں ملی آج رات تک تو میں کل صبح ذمہ دار افسران کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہا ہوں اور ان پہ میں ڈکیتی کے پرچے کی درخواست دوں گا. مروت صاحب، یہ جو گرفتاری کے دن تھے، اس میں آپ اسمبلی بھی آتے رہے، پارلیمنٹ لاجز میں بھی سب جیل قرار دے دی گئی، تو یہ واقعی جس طرح گرفتاری ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، اس طرح تھا زندگی میں؟ مطلب کیا آپ میں نے تو خواہش ہی نہیں کی تھی کہ مجھے لاج میں رکھیں. میری ترجیح تو اڈیالہ جیل تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی. اور ریمانڈ میں رہتے تو ریمانڈ میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رکھتے ہیں تو دروازے کھلے رکھتے ہیں. یہ جو قید و بند ہیں 8 دن کی، میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کے قید بند سے میرا ورسٹ تجربہ ہوا. جہاں انہوں نے کوٹ لکھپت میں رکھا تھا وہ شاید بہتر حالات تھے، یہاں والے بہتر نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ کمر کس لو، اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں، اب ثابت بھی کرو یہ جرم جو آپ نے ہم پہ لگایا. نہیں ثابت کرو گے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں IG صاحب کو کہ 193 کا استغاثہ آپ کے اور آپ کی اس ٹیم کے خلاف دائر کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی سزا ہے جو جن الزامات کی انہوں نے ہم پہ دعوے داری کی. اچھا مروت صاحب، 95% جو سامان ہے آپ کو وہ آپ کو لوٹا دیا گیا. 5% ایسی کون سی چیزیں جو اب تک آپ کو نہیں؟ یہ رقم نہیں آئی ہے، پاور بینک نہیں آئے ہیں، گلاسز نہیں ہے، اور ایک ٹوتھ برش نہیں ہے. یہ نہیں چھوڑیں گے؟ یہ بھی، یہ سارا کچھ نہیں چھوڑیں گے؟ ایک ٹوتھ برش بھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا، یا یہ دیں گے یا پھر جو ہے. مروت صاحب کیش کتنی ہے؟ کیش تقریباً 7 لاکھ روپے. اچھا مروت صاحب، اس کے علاوہ بطور ممبر ہم نے دیکھا اس رات تقریباً 4 بجے تک یہ آپریشن ہوتا رہا پارلیمان میں پارلیمان کے تقدس یا ممبران کو اس طرح گھسیٹ کر گرفتار کرنے سے متعلق بھی کوئی قانونی لائحہ عمل طے کیا جائے گا؟ میں نے پریویلیج موشن انہیں سے چوز کے خلاف مقرر رہے ہیں تمام MNAs. پھر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی، اور ان ریکمنڈیشن کے تناظر میں پارلیمان پہ آئندہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اور ممبران اسمبلی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ قانون یہ کہے کہ جی ان کا یہاں اس پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ ممنوع ہے. اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی. لہذا سزا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو اس سزا کو دلوانے کے لیے تمام پارٹی، پیپل پارٹی، MQM، JUI، PTI اور PMLN اور دیگر جو چھوٹی پارٹی ہیں سب اس پہ ایگری کر گئے ہیں، لہذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا مروت صاحب، DIG آپریشنز کے اگینسٹ آپ کے ساتھ نکال کے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. بہرحال ایک بات ہے، 8 دن کے فی دن
5 करोड़ के हिसाब से हर जाने का केस मैं तैयार कर रहा हूँ, 40 करोड़ मांगूंगा इनसे। और कहते हैं ना, सांप निकल गया लकीर पेटने वाली बात है। वो हमारे पश्तो में कहते थे, सफर लाड़ा बला पसेदा, कि सफर का महीना निकल गया, बला पीछे से आ रही है। तो तैयार हो जाओ, पंगा लिया है अब इंशाल्लाह। हुकूमत को हासिल क्या हुआ है इतनी एक्टिविटी करने के बाद? जी, हुकूमत को, इस्लामाबाद पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनको नेकनामी हासिल हुई है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये ऐवान का कितना एहतराम करते हैं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैं ये पार्लियामान में हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की बात करते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ मेंबर की जो एजाज़ और जो तकरीम और एहतराम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हुकूमत को ये भी एजाज़ और शर्फ हासिल हुआ कि पहली दफा PMLN के दौर में ही पार्लियामान पर भी अटैक हुआ, नकाबपोश घुसे, और इन नकाबपोश के घुसने ने कम से कम एक अच्छा नतीजा दे दिया कि तमाम पार्टियां एक पेज पे हुई कि इस हद तक नकाबपोशों की दखीलकारी बर्दाश्त, इतने एजाज़ात समेट रही है। पाकिस्तानियों की हमदर्दी इन्होंने हासिल कर ली, शेर अफजल को घसीट के और जुबैर खान को पकड़ के घसीट के और बैरिस्टर गौहर को जो है धक्के देके, वाह वाह जय जयकार होनी चाहिए इनकी। क्या इन्होंने जनाब हिंदुस्तानी सुरमाओं को किस तरह रगीदा है, सलाम के हकदार हैं ये हमारे इस्लामाबाद पुलिस वाले, खसूसन वो 3-4 ऐसे जो मशमूल एक और जिसकी लंबी नीचे भी थी और बड़ा ही काला मुंह था। ये ऑर्डर्स पिंडी से आए थे या इस्लामाबाद से ही थे? आजम नज़ीर तारा वफाकी वज़ीर कानून ने तकरीर की है, उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो जो तरामीम लेके आ रहे हैं, उस हवाले से हमारी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई। उनका ये कहना था कि मैंने इसका फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जवाब तैयार कर रखा था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से कहा कि मजबूरी तौर पर 128 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से केसेस पेंडिंग है और 28 सुमो मोटर के। इसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अदालतों की गुंजाइश मिलती है? इनका ये कहना है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पीछे भी इनकी कोई और फौज है जो ये लेके आना चाह रहे हैं, इसको रिस्पॉन्ड करें। मेरा ख्याल ये है, अच्छी बात को अच्छी और बुरी बात को बुरी कहना चाहिए। कतई नजर इसमें कि अच्छी बात कौन कर रहा है या अच्छे अमेंडमेंट कौन ला रहा है। मिस्टर गौर साहब कल ज्यादातर क्योंकि उस कमेटी के हिस्से हैं, वो उनसे ज्यादा मालूमात रखते हैं, लेकिन ये जो तरामीम आ रही है ये अभी तक सुनी सुनाई बातें हैं। कोई वर्किंग पेपर किसी ने नहीं देखा है, न मिस्टर गौर साहब ने देखे हैं, न ख्वाजा आसिफ साहब ने देखे हैं, न किसी और कैबिनेट मिनिस्टर ने देखे हैं। जबानी बातें हैं, चंद चीजें जो हैं, जिस तरह आज मिनिस्टर ला ने जिनका जिक्र किया, चंद चीजें ऐसी हैं जो मुसल्लिमा है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पीछे जो मुझे इंडिया नजर आता है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। और डिवाइड जो है वो इसलिए कि इनका मौकफ ये है कि फौजदारी, देवानी अपीलें, सर्विस अपीलें, टैक्स अपीलें, ये तमाम सिविल वर्क और क्रिमिनल वर्क जो है एक अपना लोड रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट डिसाइड करती है या सुप्रीम कोर्ट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 184(3) में, या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, तो उनका मौकफ ये है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इससे ये होगा उनकी राय में कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात के लिए इतनी एक मुतलकुल अनान इदारा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के साथ डील करेगी, क्रिमिनल और सिविल मैटर के साथ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट डील करेगी, दूसरी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। और अगर ये फार्मूला इसीलिए है कि इख्तियारात की तकसीम हो, तो फिर तो और भी अदारे हैं, वहां पर भी इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। अगर आपने तकसीम करनी ही है तो और भी इदारे हैं ना, ताकि तमाम ऐसे मुतलकुल अनान ताकतवर तरीन लोग ना हो जहां पे कोई चम भी ना कर सके। था जब आपके पार्टी के लोग बड़े उनके हक में बोलते थे, आपको कह रहे थे कि ये गैर का एजेंडा फैला रहे, आज क्या कहिएगा कि हुकूमत आप दिनों रात मेहनत कर रही है कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरह? मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत अब काजी साहब को एक्सटेंशन दिला रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 68 साल उम्र है सर, 68 ईयर्स नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काजी साहब को लाने का कोई ये प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी बात ये है, एक चीज में ये बाखबर जराए से बता रहा हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को फेल करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमाओं ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया।